نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم کر درود پاک کا قیمتی غار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عرس کا پاکیزہ موقع تھا، اور آج چھٹی شریف کا بھی پاکیزہ موقع تھا۔ صاحب محفل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آج کا یہ پروگرام اور آج کا یہ نذرانہ محبت اور آج کا یہ تحفہ، جس میں ذکر ہو اور جو کچھ بھی ذکر ہو، یہ سارا کے سارا ذکر پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ لہٰذا صاحب محفل کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے کچھ باتیں میں پیر و مرشد سیدنا ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج کی گفتگو کو بڑی ہی توجہ کے ساتھ دھیان سے پوری توجہ میری طرف رکھے اور اس کو سماعت کرے۔ یہ دور فتنہ فساد کا دور ہے، چاروں طرف سے برائیوں کو فروغ مل رہا ہے، اور آئے دن نئے نئے مسائل سامنے آتے گئے اور انسان پریشان حال رہتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے متعلق پیش کی جا سکتی ہیں کہ کیسے کیسے مسائل سامنے آتے گئے اور یہ کیسے فتنہ فساد کا دور ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں نہ قرآن پاک کا مطالعہ، نہ احادیث کا مطالعہ، نہ اقوال صحابہ کا مطالعہ، نہ سلف صالحین کی باتوں کا مطالعہ، کچھ نہیں۔ اور آج ہر کوئی کسی کو ٹائٹل دینے میں یا کسی کو آگے بڑھانے میں انسان بھرپور کوشش کرتا ہے، اور انسان آج ہر کسی کو اللہ کا ولی مان لیتا ہے، ہر کسی کو پیر مان لیتا ہے۔ حالانکہ ولایت کے بھی کچھ شرطیں گئے، پیر ہونے کی بھی کچھ شرطیں گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر کسی کو، کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ کسی مزار کے اوپر غوث پاک کا نام لے کے گادی کو، غوث پاک کی گادی کا نام لے کے بیٹھ گیا، ولی بن گیا۔
کسی کو دیکھا کہ پیر صاحب کا بیٹا ہے تو پیر بن گیا، کسی کو دیکھا کہ ولی کا بیٹا ہے تو ولی بن گیا، حالانکہ کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ ولایت کی پہچان نہیں، ولی کو پہچاننے کے طریقے قرآن نے بتائے، ولی کو پہچاننے کے طریقے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحابہ نے بتائے، خود اولیاء اللہ نے اپنی پہچان بتائی کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں پہننا اس کا نام ولایت نہیں ہے، نہ اس کو ولی کہہ سکتے گئے۔ عورتوں کی طرح بڑے بڑے زلفیں رکھنا وہ بھی شریعت کے خلاف، اس کا نام ولایت نہیں ہے، نہ ایسے شخص کو ولی کہا جا سکتا ہے، نہ ایسے شخص کو پیر کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو کہ اللہ اکبر، کبھی موقع مل گیا گادی پر بیٹھ کے تعویذ بنا دیا اور سامنے والے کا اتفاق سے کام بھی ہو گیا، تو ایسا نہیں کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ ولی بن گیا یا پیر بن گیا۔ اس کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو آج آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے۔ ولی ہونے کی شرط کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پوری توجہ میری طرف دیں۔ ولی ہونے کی پہچان قرآن مجید میں کیا بتائی گئی؟ ولی ہونے کی پہچان قرآن مقدس میں کیا بیان کی گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے جو ولی ہوتا ہے اسے دنیا کا اور آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ولی بے خوف و خطر ہوتا ہے، ولی کو کسی چیز کا غم، ٹینشن یا کسی بھی چیز کا خوف ہوتا نہیں ہوتا، ولی بے خوف ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر خوف سے بے خوف ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ دنیا میں کتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں اور تکالیفیں آ جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف ہوتا؟ بول کے بتا، کسی چیز کا خوف ہوتا؟ ولی بے خوف و خطر ہوتا ہے دنیا میں، اس لیے کہ ولی جو ہے فنا فی اللہ ہوتا ہے، ولی فنا فی الرسول ہوتا ہے۔ ولی کی نظر ہمیشہ اللہ کے خوف پر ہوتی ہے، ولی کی نظر ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا میں کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا۔ ولی ہمیشہ صرف اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے، ولی ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ارشاد علی بابا کی زندگی کو دیکھیں، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں جو میں نے عرض کی کہ اللہ کے ولی کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، دنیا میں بے خوف و خطر ہوتا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں دیکھیں کہ ہمارے پیر ولی ہیں یا نہیں، یا نہیں کی تو بات ہی نہیں ہے، لیکن صرف پوچھنے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی۔ اب ہمارے پیر کی شان، ولایت دیکھے، دنیا میں کسی چیز کا خوف نہیں کھایا، دنیا میں کسی چیز سے مرغوب نہیں ہوئے، دنیا میں کسی چیز سے ڈرے نہیں، دنیا میں بے خوف زندگی گزاری گئی۔ اللہ کو اکبر۔ اس بات کو عابد علی سرکار نے لکھا جو میں قرآن کی روشنی میں عرض کرنے لگا ہوں۔ عابد علی سرکار فرماتے ہیں ایک موقع ایسا بن گیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے پاکستان سے انڈیا بھیجا، کسی کا انتقال ہو گیا تھا ان کے رشتہ دار کے اندر، تو کہا مجھے کہاں پاکستان سے آیا، میں ہندوستان میں آیا، ہندوستان میں آیا تو پھر کہتے ہیں کہ میں انڈیا کے اندر میں عاشقوں والے شہر میں آیا۔ کیا کہتے ہیں؟ انڈیا میں عاشقوں کے شہر میں آیا، یعنی مہودہ میں آیا۔ کہا کہ جب میں مہودہ میں آیا تو پھر میں نے دیکھا چاروں طرف سے عاشقوں کا جم گٹھا گیا، چاروں طرف عاشق امڑ کے آئے گئے، ہر طرف عقیدت مند لوگ ہیں، ہر طرف چاہنے والے لوگ ہیں۔ کہا مجھے آرام کرنے کی فرصت نہیں ملتی، آرام کرنے کا موقع مجھے ملتا نہیں تھا۔ عابد علی سرکار فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب میں عاشقوں کے شہر میں آیا چاروں طرف عاشق مجھے نظر آ رہے تھے، اسی وجہ سے آپ نے ایک کلام میں لکھا ہے کہ مہودہ میرا، بول کے بتاؤ، مہودہ میرا دل اور میری جان ہے، یہاں پر عاشقوں کا جم گٹا گیا۔ یہ آپ نے لکھا یہاں پر عاشقوں کا جم گٹا ہے، آپ نے یہ لکھا گیا عاشق ہی عاشق ہے، اور یہاں ایسے عاشق ہے کہ اگر ایک مرتبہ پیر کا تذکرہ آ جائے تو اپنے آپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
ایسے عاشقوں کا یہاں جم کٹا گیا. تو کہا چاروں طرف عاشق ہی عاشق, مجھے آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک مرید سے, چاہنے والے سے کہا کسی ایسی جگہ مجھے لے جاؤ کہ جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکوں, جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے سکون پا سکوں. تو وہ مرید کہتا ہے پیر صاحب میرا کھیت ہے, آپ وہاں پر چلیے. کیا کہا؟ میرا کھیت ہے, آپ وہاں پر چلیے, آپ کو آرام مل جائے گا. وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم رہتی ہے, لوگوں کا آنا جانا کم رہتا ہے, آپ کو سکون ملے گا, تھوڑی دیر آپ آرام سے بیٹھ سکیں گے. کہا ٹھیک ہے چلیے. کہا میں اپنے مرید کے ساتھ چلنے لگا, مرید کے ساتھ جانے لگا. کہا جانے لگا, جب ایسی جگہ پر پہنچا وہاں سے 3 راستے پڑتے تھے اس کے کھیت میں جانے کے لیے. کتنے راستے؟ توجہ ہے میری طرف, کتنے راستے؟ 3. کہا 3 راستے پڑتے تھے. کہا میں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ تیرے کھیت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے راستہ ہے میرے کھیت میں جانے کا. کہا کہ ہم اس راستے سے اس کے کھیت میں پہنچے. اس کے کھیت میں ایک درخت تھا. کہا میں نے وہاں پہ جو ہے وہاں پہ چارپائی لگا دی گئی, میں نے وہاں پہ آرام کیا. وہاں میں بیٹھا تھا, ابھی بیٹھا ہی تھا کہ پتہ نہیں میرے مرید کو کیا سوجھا اور میرے مرید نے کیا بات کرنا شروع کر دی. میرا مرید مجھے کہتا ہے عابد علی سرکار آپ کو دیکھ کر مجھے ارشاد علی سرکار کا ایک واقعہ یاد آ گیا. کیا کہا؟ آپ کو دیکھ کر ارشاد علی سرکار کا واقعہ یاد آیا. تو اللہ اکبر, عابد علی سرکار فرماتے کون سا واقعہ یاد آیا؟ کہا کہ حضور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں نا اس جگہ ارشاد علی سرکار بھی بیٹھے تھے. آپ جس جگہ پر تشریف فرمائے اس جگہ ارشاد علی سرکار بھی بیٹھے تھے. کہا کہ اچھا کون سا واقعہ تجھے یاد آیا, کس بات نے تجھے بولنے پر مجبور کیا کہ تجھے اچانک تیرے ذہن میں وہ واقعہ یاد آیا؟ کہا کہ حضور بات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ جب ارشاد علی سرکار ہندوستان آئے تھے, آپ یہاں پر انڈیا میں آئے تھے, یہاں پر جو ہے مہودا کے اندر آئے, اس وقت ارشاد علی سرکار نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ بھئی یہاں پر عاشقوں کا جم کٹائیں, چاروں طرف عاشق ہی عاشق ہے. تو کہا کہ کوئی ایسی جگہ بتا جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکوں. تو کہا کہ اس وقت میں نے ارشاد علی سرکار سے صرف اتنا کہا تھا. اب توجہ میری طرف رکھے, دھیان دینا. وہ مرید کہتا ہے کہ میں نے ارشاد علی سرکار سے اتنا ہی کہا تھا میرا کھیت ہے وہاں پر آپ آرام کر سکتے ہیں. کیا کہا؟ میرا کھیت ہے وہاں پر آپ آرام کر سکتے گے. اب دیکھو مرید کیا بات کہتا ہے, مرید کہتا ہے کہ اس سے پہلے ارشاد علی سرکار نے میرا کھیت نہیں دیکھا تھا, نہ کھیتوں کا دورہ کیا تھا, نہ کھیتوں کی طرف آپ تھا جو ہے تشریف کبھی لے گئے تھے, کبھی نہیں. صرف آپ نے یوں کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آرام کی کوئی جگہ چاہیے. میں نے کہا کہ میرا کھیت ہے, تو کہا کہ میں نے بتایا بھی نہیں, ارشاد علی سرکار نے کسی سے پوچھا بھی نہیں, ڈائریکٹ میرے کھیت کے اندر پہنچ گئے, ڈائریکٹ میرے کھیت میں پہنچ گئے. اور کہا کہ اللہ وہ میں نے ان کے پیچھا کرنے کی کوشش کی, ساتھ میں تو کسی کی چلنے کی مجال ہی نہیں تھی. عابد علی سرکار فرماتے ہیں ان کی رفتار بڑی تیز تھی, اگر وہ آہستہ آہستہ چلتے تھے تب بھی مریدین کو دوڑنا پڑتا تھا, ایسی ان کی رفتار تیز تھی. کہا کہ وہ تیز قدموں کے ساتھ پہنچے. تو اللہ اکبر اس وقت جو ہے میں پیچھے پیچھے گیا, لیکن وہ مرید کہتا ہے عابد علی سرکار اس وقت میں نے اپنے کھیت میں 2 کتے پال رکھے تھے. کیا پال رکھے تھے؟ اور کہا کہ کتے عام گلی کے کتے ہوتے تو کوئی فکر نہیں تھے, لیکن کہا وہ کتے بڑے خطرناک کتے تھے جس کو میں نے پالا تھا. اور وہ ایسے کتے تھے کہ جب بھی کسی کو دیکھتے تھے فوراً بھونکتے تھے, کاٹ لیتے تھے. اور کہا کہ اگر وہ کتے کسی کا پیچھا کر لیتے تھے نا تو کہا کہ پھر اس کو زخمی کیے بغیر چھوڑتے نہیں تھے, اتنے خطرناک کتے تھے. اب ارشاد علی سرکار جو ہے تیز قدم کے ساتھ اب کھیت میں تشریف لے گئے, تو مجھے یہ ڈر لگا, احساس ہوا کہ کہیں وہ کتے آپ کو کاٹ نہ لے, کہیں وہ کتے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, آپ کو زخمی نہ کر دے. تو کہا کہ میں نے جو ہے اپنے کھیت کے قریب جس کا کھیت تھا میں نے اس کو فوراً رابطہ کیا اور کہا کہ ذرا تو قریب ہے تو جلدی جلدی جا کے میرے کتے کہیں بابا کو نقصان نہ پہنچا دے, اس لیے کہ بابا اگر چلتے گئے تو میں ان کی برابری نہیں کر سکتا. وہ بڑے تیز قدم کے ساتھ چلتے گئے. کہا کہ جا کوئی کتے نقصان نہ پہنچا دے, کتوں کو بھگا دینا, ارشاد علی سرکار آرام کرنے کے لیے آ رہے گئے. اللہ ہو بھئی یہ مرید کہتا ہے کہ میں نے یہ خبر تو وہاں پہنچا دی, لیکن جیسے ہی میں اپنے کھیت میں پہنچا اور میں نے کیا دیکھا, ارشاد علی سرکار میرے کھیت میں آرام سے بیٹھے گئے. اب وہ مرید کے الفاظ سنے, مرید کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے اتنے خطرناک کتے اللہ کے اوپر ارشاد علی سرکار کے سامنے ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے اس طرح سے بیٹھے گئے جس طرح سے بکری شیر کے سامنے بیٹھا کرتے گئے.
کہا کہ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا مجھے جیسے کوئی شیر بیٹھا گئے، اور شیر کے سامنے جیسے کسی کو بولنے کی، حرکت کرنے کی مجال نہیں ہوتی گئے، اس طریقے سے ڈرے اور سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ تو میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت یا میرے پیر ارشاد علی، کیا آپ کو ڈر نہیں لگا کتے کاٹ لیں گے؟ کہا کہ جس کی حفاظت اللہ کرے اسے دنیا کا خوف نہیں ہوا کرتا گے، کہا جس کی حفاظت پروردگار کرے اسے دنیا کا خوف نہیں ہوتا گے۔ قرآن اسی کو کہتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیر دنیا کے ہر معاملے سے بے خوف تھے۔ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ولی تھے کہ نہیں؟ صرف ولی نہیں، ولی یہ کامل تھے۔ دوسری بات، ولی ہونے کے لیے کیا چیز ہونا ضروری ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ انگوٹھیاں پہننے والا انگلیوں میں نہیں، بلکہ کون ہوتا ہے ولی؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والوں کے ظاہر سے بھی باخبر ہوتا ہے، باطن سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ کہا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ان کے در پر آئے، اگر مانگنے والا مانگے تو وہ صاحب مزار اسے دے گی دے، لیکن اگر کبھی کبھار نہ کہہ سکے، نہ بول سکے، تو وہ ولی وہ ہوتا ہے جو انسان کے دل کی بات کو بھی جان لیتا ہے، اندر کی بات کو بھی جان لیتا ہے، جو ظاہر کو بھی جانتا ہو، جو باطن کو بھی جانتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھے، ولی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے چاہنے والوں کے ظاہر سے بھی باخبر ہوتا ہے اور باطن سے بھی باخبر ہوتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھے، پیر و مرشد کی زندگی کو سامنے رکھے کہ اللہ اکبر، آپ اپنے ہر مرید کے ظاہر سے بھی باخبر تھے، باطن سے بھی باخبر تھے، ہر مرید کے ظاہر اور باطن سے باخبر تھے۔ کس طریقے سے؟ اللہ اکبر، عابد علی سرکار نے اس بات کو لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اللہ اکبر ایسا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، لیکن وہ کسی سے مرید نہیں بنتا تھا۔ کہا وہ ایسے پیر کی تلاش میں تھا کہ جب بھی وہ کسی سے مرید بننے کی خواہش کرتا تھا تو سب سے پہلے اسے آزماتا تھا کہ یہ پیر بننے کے لائق ہے یا نہیں۔ کیا کرتا تھا؟ آزماتا تھا، ہر ایک کو آزماتا تھا، اور جس پیر کے بھی پاس وہ رہتا تھا اسے آزماتا تھا۔ اگر وہ پیر پوچھ لیتا تو کسی سے مرید ہے تو وہ جھوٹ موٹ بول دیتا، ہاں میں فلاں پیر سے مرید ہوں، لیکن وہ ایسے پیر کی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا پیر مجھے مل جائے جو میرے دل کی بات مجھے بتا دے، ایسا کوئی پیر مل جائے جو میرے دل کی بات بتا دے۔ کہا ایسے پیر کی تلاش میں تھا۔ کہا کہ میں ایسے پیر کو تلاش ہی کر رہا تھا کہ میں نے ارشاد علی بابا کا شہرہ سنا، میں نے آپ کی تعریفیں سنی، آپ کے مقام اور مرتبے کی تعریفیں سنی۔ تو کہا کہ پھر میں نے آپ کو تلاش کیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا، میں آپ کے ساتھ، میں نے عرض کی آپ سے کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ ارشاد علی بابا نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا۔ وہ روزانہ ساتھ رہتا، رات و دن ساتھ رہتا، دن میں بھی رات میں بھی ساتھ رہتا، اور ہر معاملے کو دیکھتا ارشاد علی سرکار کے، دن کے معاملات کو بھی دیکھتا، رات کے معاملات کو بھی دیکھتا۔ اب جو شخص تھا اس کو رات کو اجاگرہ کرنے کی عادت نہیں تھی، شب بیداری کرنے کی عادت نہیں تھی، شب خیزی کرنے کی عادت نہیں تھی، لیکن وہ ایسے پیر کی تلاش میں تھا۔ تو جب وہ ارشاد علی سرکار کے ساتھ میں رہا نا تو پوری رات جاگ جاگ کے ارشاد علی سرکار کو دیکھتا تھا کہ وہ کرتے کیا ہے۔ اس کی عادت کیا تھی؟ پیر کو اللہ اکبر ایسے پیر تلاش کرنا جو دل کی بات بتا دے، ایسے پیر کی تلاش میں وہ تھا۔ اب وہ پوری رات جاگ جاگ کے آنکھوں میں پانی ڈال کے جاگتا تھا اور دیکھتا تھا کہ ارشاد علی بابا کیا کرتے۔ کئی دن اسی میں گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا، بولے زور سے سبحان اللہ۔ ایک وقت ایسا آ گیا، صبح کا وقت تھا، صبح کا نہ اللہ اکبر، ارشاد علی سرکار تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے۔ کون سی نماز؟ تہجد کے لیے آپ اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی۔ نماز فجر کا وقت ہوا تو نماز فجر کے لیے جب آپ تیاری کر رہے تھے تو وہی مرید جو آپ کو جو ہے اللہ اکبر آپ کی خبر گیری کر رہا تھا کہ آپ کیسے پیر ہے، پیر بننے کے لائق ہیں یا نہیں ہے، وہ ساتھ یہ میں تھا، وہ بھی سو رہا تھا۔ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے پہلے اسے اٹھایا کہ اٹھ جا فجر کی نماز پڑھنی ہے، لیکن وہ سونے کا ایسا عادی تھا اور گہری نیند میں تھا اس وقت، تو اس نے آواز سنی نہیں تو وہ اٹھا نہیں۔ اب بابا تو پھر بابا رہتے گئے، کبھی جلال تو کبھی جمال ہوتا گئے، دونوں صفتیں پیر کے اندر موجود تھی۔ جب پہلے پیار سے جمال سے کہا کہ اٹھ جا، نہیں اٹھا تھے، ایک لات مار دی، پھر
لات مار کے کہا کہ اٹھ جا، جیسے ہی آپ کا لات مارنا تھا وہ اٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اٹھا تو کہا چل فجر کا وقت ہے نماز ادا کر لے۔ اس نے وضو کیا، نماز ادا کی۔ اب جیسے ہی نماز ادا کر کے بیٹھے گئے، اب اللہ اکبر ارشاد علی سرکار کہتے گئے کب تک آزماتا رہے گا، اب تو مرید بن جا، کب تک آزماتا رہے گا، اب تو میرا مرید بن جا۔ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میرے دل کی بات ارشاد علی سرکار نے کہہ دی، ارشاد علی سرکار نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ کہا کہ اللہ اکبر، وہ جانتے تھے کہ میں ارشاد علی سرکار کے اندر اللہ وہ خوبیاں تلاش کر رہا ہوں، ایسا پیر تلاش کر رہا ہوں جو دل کی بات بتا دے۔ تو کہا ارشاد علی سرکار نے کہا کب تک آزماتا رہے گا، اب تو میرا مرید بن جا۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ میں فوراً حضرت کا مرید بن گیا۔ اللہ اکبر، تو جو دلوں کی بات جان لے، جو دلوں کے خطرات سے واقف ہو، دلوں پہ گزرنے والی چیزوں کو بھی جو جان لے، اسے ولی کہتے گئے۔ اور یہ بات ہمارے پیر کے اندر موجود تھی، یہ بات ہمارے پیر کے اندر موجود ہے۔ یہ تیسری بات، دوسری بات ہو گئی۔ اب ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، سنیے دھیان سے، بول دے پیار سے سبحان اللہ۔ سو گئے ہو تو آنکھوں کو کھول کے بول دے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی میں 12 صفتیں ہوتی ہیں۔ کتنی صفتیں؟ دھیان سے سنیے گا، میں بالکل نیا موضوع تیاری کر کے سوچ سمجھ کے پہلے پورے ارشاد علی سرکار کی زندگی پر جو کتاب ہے پوری میں نے اس کو پڑھی، اس کے بعد میں نے اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھا اور پورا مائنڈ میں سب جمع کر کے اکٹھا کر کے آگے پیچھے کر کے اتار چڑھا کر کے میں نے تیار کیا یہ موضوع۔ توجہ کے ساتھ سننا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ولی جو ہوگا اس میں 12 صفات ہوگی۔ کتنی صفات ہے؟ کم سے کم 12 صفات۔ کہا کہ اس میں 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہوگی، فرمایا 2 صفتیں مدینے والے آقا کی ہوگی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کے اندر 2 صفتیں صدیق اکبر کی ہوگی، فرماتے ہیں 2 صفتیں عمر فاروق کی ہوگی، کہا 2 صفتیں عثمان غنی کی ہوگی، اور کہا 2 صفتیں مولا علی حیدر کرار کی ہوگی۔ کہا ان 12 صفات جس کے اندر ہو، یہ 12 صفات وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کتنی؟ اور 2 صفات کون سی گئے؟ اللہ کے پاکیزہ ناموں میں سے، سارے نام پاکیزہ ہیں، اللہ کے ناموں میں سے 2 نام، ایک نام ہے ستار، کیا نام ہے؟ اور ایک نام ہے غفار، کیا نام ہے؟ غفار۔ غوث پاک فرماتے گئے ستار کا معنی ہوتا ہے عیبوں کو چھپانے والا، عیبوں کو چھپانے والا، اور غفار کا معنی ہوتا ہے بخشنے والا۔ کہا کہ جو اللہ اکبر پیر ہوگا، جو ولی ہوگا، اس کے اندر یہ 2 صفات موجود ہوگی، یعنی وہ اپنے چاہنے والوں کے عیبوں کو چھپائے گا، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے مریدوں کے چاہنے والوں کے عیبوں کو چھپائے گا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ کہا 2 صفات اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یعنی وہ صفتیں اللہ اوپر، ایک صفت ستار، ایک صفت غفار۔ کہا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا اس کے اندر یہ عادت ہوگی کہ وہ لوگوں کے عیب چھپائے گا۔ کیا چھپائے گا؟ عیب چھپائے گا۔ عابد علی سرکار فرماتے ہیں یہ صفت ہمارے پیر کے اندر موجود تھی۔ کس کے اندر موجود تھی؟ ارشاد علی سرکار، عابد علی سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر پاکستان کے اندر، پاکستان میں حیدرآباد کے اندر بھی ہزاروں مریدین اللہ اکبر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کسی مقام پر اللہ اکبر ہم جاتے تو وہاں پر بھی جو کہ آپ کے مرید، آپ کے عقیدت مند لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور کئی مرید آپ کے پاس آتے تھے، کئی مرید آپ کے پاس آتے تھے اور آ کے اپنے دل کی بات کہتے تھے۔ اور اللہ اکبر جس سے دل کی بات کہی جائے نا وہ پیر ہی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ پیر ہوتا ہے، ولی کی ہوتا ہے۔ ولی کے سامنے ہی اپنے دل کی بات، اپنے راز کی بات کہہ سکتے گئے۔ عابد علی سرکار فرماتے کئی مریدین آتے، کئی لوگ آتے، اور اللہ اکبر عقیدت مند لوگ آتے، اپنے دل کی بات کہتے، اپنا راز کہتے، اپنے پوشیدہ باتیں کہتے، اپنے گھر کے پوشیدہ معاملات کہتے۔ لیکن عابد علی سرکار فرماتے گئے واللہ باللہ تاللہ قسم اللہ کی، ہم نے کبھی بھی ارشاد علی سرکار کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں یا رشتہ داروں میں کبھی بھی کسی مرید کے عیب کھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔
کیا فرمایا؟ کبھی کسی مرید کے عیب کھولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور عابد علی سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، نہ آج تک کسی مرید نے یہ کہا کہ میں نے ارشاد علی سرکار کو یہ میں نے دل کی بات بتائی تھی اور ارشاد علی سرکار نے کسی کو میری یہ بات بتا دی۔ کہا نہیں، وہ اللہ اکبر جو ہے عیب پوشی فرماتے تھے، لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے تھے۔ جب تک باحیات تھے تب بھی اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپاتے تھے، اور اللہ اکبر آج ان کو انتقال کیے ہوئے، آج ان کو وصال کیے ہوئے کم سے کم 35 یا 36 سال ہو گئے اور آج تک اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپا رہے گئے، آج تک اپنے مریدوں کے عیبوں کو چھپا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اب تک کیسے چھپا رہے ہیں؟ وصال کیے تو 35 یا 36 سال ہو گئے، اب کیسے چھپا رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے مہودہ کا جائزہ لیں، مہودہ کا جائزہ۔ اللہ اکبر، کئی مسائل کو لے کر، کئی دنیاوی باتوں کو لے کر، کئی دینی باتوں کو لے کر آج اللہ اکبر ایسے حالات ہیں، لوگوں کے اندر ایسی نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ اکبر ایک دوسرے کا منہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، ایک دوسرے کے قریب جانا گوارا نہیں ہے، کچھ دین کے معاملات کو لے کر یا دنیاوی معاملات کو لے کر۔ یعنی پہلا جیسا اتحاد تھا اس شہر کے اندر، ابھی ایسا اتحاد نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر اس ولی کامل کی نصر کا کمال دیکھے، اس ولی کامل کے فیض کا اثر دیکھے۔ اللہ اکبر، میں نے بہار کے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، بہار کے لوگوں کو، اور اس قانون ان باتوں کو سنا ہوا ہے، جن عالموں سے میرا رابطہ ہے ان کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے گئے کہ ہم نے کئی گاؤں دیکھے، کئی شہر دیکھے، لیکن ایسے شہر کہ اللہ اکبر وہاں لوگ نہ شریعت سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ دین سے تعلق ہے، نہ مسائل سے تعلق ہے، نہ نماز سے تعلق ہے، یعنی بکھرے ہوئے گئے، ایک پیر کو اونچے لے جانے پر دوسرے پیر کو گرانے کے اوپر کئی شہر اور کئی جو ہے گاؤں برباد ہو گئے۔ لیکن اللہ اکبر، میں نے انہی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو مسلمانوں میں اتحاد کیسا ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو دیکھنا ہو مسلمانوں کو مل کے کیسا رہنا چاہیے، آپ لوگوں کو دیکھنا ہو پیر سے کیسی محبت کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ عاشقوں کا شہر مہودہ شریف چلا جائے۔ کہا اس شہر کے اندر چلا جائے، اس شہر میں جائے گا کوئی فتنہ نظر نہیں آئے گا، نہ کسی پیر کو لے کے کوئی فتنہ ہوگا، نہ دین کو لے کے کوئی فتنہ ہوگا، نہ شریعت کو لے کر کوئی فتنہ ہوگا، نہ کوئی دنیاوی بات کو لے کر کوئی فتنہ ہوگا۔ کہا وہاں پر جاؤ گے، اس شہر میں قدم رکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا وہاں کا بچہ، وہاں کا جوان، وہاں کا بوڑھا، وہاں کے مرد، وہاں کی عورتیں، سارے مرد جو گے، ساری عورتیں جب رات کو سوتے ہیں تو یہاں ارشاد علی کہہ کے سوتے گے، اڑتے ہیں تو یا ارشاد علی کہہ کر اٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، یہاں ہم اپنے اندر رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں اتحاد نہیں، لوگ آپس میں الگ الگ نظر آتے گئے، لیکن یہ ارشاد علی سرکار کا فیضان ہے کہ آج بھی دور سے اگر کوئی دیکھتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں سنیت برقرار ہے تو وہ صرف مہودہ شہر ہے، وہ صرف مہودہ کے رہنے والے کے۔ اللہ اکبر، یہ ارشاد علی سرکار کا فیضان ہے، یہ ارشاد علی سرکار کا فیضان۔ تو اللہ اکبر، ایک تو کیا اللہ کی دو صفتیں پیر کے اندر ہوگی، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں، یعنی ایک ہے غفار اور ایک ہے ستار۔ تو ہمارے پیر کے اندر یہ دونوں صفتیں کیا ہے؟ موجود ہے، دونوں صفتیں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب دوسری دو صفتیں، حضور کی دو صفتیں پیر کے اندر ہوگی۔ کس کی صفتیں؟ حضور کی دو صفت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفیق اور رفیق ہیں۔ حضور کیا ہے اپنی امت کے لیے؟ شفیق اور رفیق ہے، یعنی اپنے امت پر بڑے مہربان، اپنی امت کو چاہنے والے، اپنے امت سے پیار کرنے والے، اور پیار کیسا کرتے ہیں کہ اپنے امت سے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ قرآن کہتا ہے حضور جو ہے اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ راتوں دن اپنی امت کی فکر کیا کرتے گئے، راتوں دن اپنی امت کی فکر کرتے گئے۔ حضور امت سے اتنا پیار کرتے گئے، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا، اتنا قریب بلایا، قرآن کہتا ہے کہ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، اتنے قریب بلایا، اور اس وقت رب نے فرمایا میرے محبوب کیا مانگتے ہو؟ فَقَالَ لَا مَقَامِ بِي، مدینے والے آقا نے اپنی امت کی مغفرت اپنے پروردگار سے مانگی تھی، کہا اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ ذرا غور کرے،
حضور کو اپنی امت سے اتنا پیار تھا. تو اسی طریقے سے جو پیر ہوگا نا وہ اپنے ماننے والوں پر ایسا ہی مہربان ہوگا. اپنے ماننے والوں پر اپنے عقیدت مندوں سے، اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے ایسا ہی پیار کرے گا. ان کی مشکلیں دور کر دے گا، ان پر آنے والی آفتوں کو دور کر دے گا. عابد علی سرکار فرماتے ہیں یہ صفت بھی ہمارے پیر کے اندر موجود ہے. یہ صفت بھی ہمارے پیر کے اندر موجود ہے. اب عابد علی سرکار نے اس بات کو اتنا پھیلا کر لکھا نا کہ اگر وہی باتیں بیان کر دی جاؤں تو باقی کی صفتیں ادھوری رہ جائے گی. اس نے میں اختصار کے ساتھ اپنے مریدوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اللہ اکبر، پیر کامل نے، ولی کامل نے اپنے مریدوں کا کیسا خیال رکھا، اپنے مریدوں کی کیسی تکلیفیں دور کی. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے گا. ارشاد علی سرکار کا ایک مرید تھا. وہ مرید کہتا ہے کہ میں ایک دل کی بات میں تم لوگوں کو بتانے لگا ہوں. کہا وہ بات ایسی ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا فیاض. کیا نام تھا؟ دوست تھا میرا. کہا میرے دوست کے یہاں اس کی شادی ہو گئی تھی، لیکن میرے دوست کے یہاں ایسا نہیں کہ اولاد نہیں ہوتی تھی. اولاد ہوتی تھی لیکن اولاد زندہ نہیں رہتی تھی. اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، مر جاتے تھے. لڑکیاں ہو تب بھی مر جائیں، لڑکیاں ہو تب بھی مر جاتے تھے. تو کہا ایک مرتبہ میرے دوست نے ایسا کہا میرے گھر میں کوئی بھی لڑکا یا لڑکے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. تو کہا تیرے نظر میں کوئی ایسا ہے کہ میرے اوپر نظر کر دے تو اللہ میری اولاد کو زندہ رکھے؟ تو کہا ہاں، میری نظر میں ایک ولی کامل ہے، نظر ڈال دیں گے اللہ تیرے بچوں کو لمبی عمر عطا فرما دے گا. تو کہا کہ پھر کرم ہو جائے گا. ایک دن کہا کہ اس ولی کامل کو لے کے آ جانا میرے گھر. کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پیر سے میں عرض کروں گا، وہ فرصت میں ہوں گے تب میں لے کے آؤں گا. اب وہ جو ہے مرید جو ہے اللہ اکبر ارشاد علی سرکار کی بارگاہ میں آیا. دیکھا وظیفے کر رہے تھے ارشاد علی سرکار، اپنے کام میں مشغول تھے. تو مرید نے اگر کہا کہ حضور ایک جگہ جانا ہے گھر پہ، آپ کرم فرما دے اگر چلے. تو ارشاد علی سرکار نے فرمایا کہ میں نہ تو نہیں کہتا، لیکن ابھی میں وظیفے میں ہوں، ابھی اپنے کام میں مشغول ہوں، میں کام سے فارغ ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں تجھے کہوں گا کہ اپنے جا سکتے. ارشاد علی سرکار اپنے کام سے فارغ ہو گئے. دھیان سے، ارشاد علی سرکار اپنے کام سے فارغ ہو گئے. چلے. کہا چل کہاں جانا ہے؟ کہا کہ حضور میرا ایک دوست ہے، اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے لیکن پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے. آپ کو کرم کر دینا ہے کہ اولاد اب کی بار ہو تو وہ مرے نہ، زندہ رہے. ارشاد علی سرکار کہتے ہیں بس اتنی بات ہے. کہا کہ اتنی بات کے لیے جانے کی کیا بات ہے، یہاں سے دعا کر دوں گا اللہ بیڑا پار فرما دے گا. یہاں سے دعا کر دوں گا بیڑا پار فرما دے گا. تو وہ مرید کہتا ہے کہ حضور اب دیکھو مرید بھی پہلے ایسے تھے، مرید بھی پہلے ایسے تھے. اب اللہ اکبر اگر آج ایسا کہہ دیا جائے نا تو مرید کیا کہے گا، ٹھیک ہے حضرت آپ یہاں سے دعا کر دو، کون گھر لے جاوے نہ کون چائے ناشتہ کراوے. لیکن وہ مرید بھی تھا اللہ اکبر عقیدت مند تھا، پیار کرنے والا تھا. وہ مرید بھی کہتا ہے حضور اگر آپ دعا نہ بھی کریں، صرف تصور بھی کر لے تب بھی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ کے نورانی قدم اس کے گھر کے اندر پڑ جائے. اللہ ہو بھیا عقیدت تھی، یہ محبت تھی. کہا کہ آپ کے نورانی قدم پڑ جائے، یہ خواہش ہے، آپ چلیے. ارشاد علی سرکار فرماتے ہاں مرید تو میرا ہی ہے، میرا مرید تو ہوشیاری ہوگا نا، میرا مرید ہوشیاری ہوگا. کہا ٹھیک ہے چلیے. اب جو ہے چلے وہاں پہ پہنچے. اس شخص نے پوری داستان بیان کی. ارشاد علی سرکار سے کہا حضور ایسی ایسی بات ہے. کہا ٹھیک ہے تیری عورت کو بلا. اس نے عورت کو بلایا. ارشاد علی سرکار نے پڑھ کے دم کیا اس کے اوپر. اس کے بعد کہا ٹھیک ہے چلی جا. اس کے بعد پانی منگوایا. پانی منگوانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کیا اور کہا گھر کے چاروں طرف اسے چھاڑ دینا. اب کی بات جب بھی تیرے اولاد ہوگی وہ اولاد مرے گی نہیں بلکہ تندرستی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ وہ لمبی عمر پائے گی. ارشاد علی سرکار نے یہ کہا. اب وہ اللہ اکبر جو مرید تھا نا وہ کہتا ہے کہ پھر یہ دعا کرنے کے بعد، یہ کرنے کے بعد میرے پیر تو چلے گئے. اب اس کے بعد اس آدمی کا بیان دے کے جس نے میرے پیر صاحب کو بلایا تھا، اس آدمی کی بات سنے جس نے میرے پیر صاحب کو بلایا تھا. وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس ولی کامل نے پانی میں کیا پڑھا تھا، پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھ کے میری عورت پہ دم کیا تھا. کہا اب تک میں ایک اولاد، ایک لڑکے کے لیے یا ایک لڑکی کے لیے ترس رہا تھا، لیکن جیسے ہی ان کے قدم پڑے اللہ نے مجھے 9 اولادیں عطا فرمائی ہیں.
9 اولاد عطا فرمائی ہے، سب کے سب تندرست گئے، سب کے سب ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دوست اس سے کہتا ہے کہ بتا جب اتنے بڑے ولی ہو تو ان کے ہاتھ پر بک جانا چاہیے کہ نہیں بک جانا چاہیے؟ تو کہا ضرور بکنا چاہیے، کہا چلو جلدی مجھے لے چلو۔ اللہ اکبر۔ یہ دوست اپنے دوست کو ارشاد علی سرکار کے پاس لے کر آیا۔ ارشاد علی سرکار نے جیسے ہی دیکھا یہ عرض کرتا ہے حضور میں نے آپ کا کمال دیکھ لیا، میں نے آپ کی شان دیکھی، آپ کے مرتبے کو دیکھا۔ کہا میں آج کوئی وظیفہ یا تعویذ کے لیے نہیں آیا ہوں، آج میں آپ سے مرید بننے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے پیر کامل۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیر کامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وظائف میں نمازوں میں آپ مشغول رہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک عورت جو ہے ایک مرید تھا، اس کی ماں ہاسپٹل میں تھی۔ اس کی ماں کیا تھی؟ ہاسپٹل میں، اور اس کو ایک بیماری لگ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا جو ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس میں خون کی تکلیف ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بیماری تھی، نام اندر لکھا ہوا ہے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو وہ عورت کو ایسی بیماری ہو گئی بیماری۔ اب جو یہ بچہ تھا، ماں بھی جوان تھی، بچہ بھی بالکل ابھی چھوٹا تھا، تو بچے نے ماں کی کنڈیشن ایسے دیکھی، ڈاکٹروں نے یوں کہہ دیا اب دوا کی نہیں اب دعا کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ اب دوا کی نہیں اب کس کی ضرورت ہے؟ دعا کی۔ کہا کہ لے جاؤ تمہاری ماں اب بچ نہیں سکتی، تمہاری ماں اب جو ہے بچ سکتی نہیں ہے۔ اب یہ شخص جو تھا نا وہ ارشاد علی بابا کا عقیدت مند تھا، محبت کرنے والا تھا۔ ارشاد علی سرکار کے پاس گئے، ارشاد علی سرکار اپنے وظیفوں کے اندر تھے، اپنے کام میں تھے۔ اس نے کہا کہ اے میرے پیر و مرشد آپ چلیے نا میرے گھر پہ، میری ماں کو میں گھر پہ لے کے آیا ہوں، میری ماں زندہ نہیں رہے گی، ڈاکٹر نے نہ کہہ دیا کہ آپ چلے اور کچھ کرم کر دیں۔ ارشاد علی سرکار نے کہا کہ جا اپنے گھر چلا جا، تیری ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کو بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب اللہ اکبر وہ جیسے ارشاد علی سرکار نے کہا جا تیرا کام ہو جائے گا، ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ مرید جو تھا نا وہ بڑا ٹینشن میں تھا، گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور نہیں آپ کو آنا ہی پڑے گا، حضرت آپ کو آنا ہی پڑے گا، تشریف لے آئے۔ اب ارشاد علی بابا جہاں جمال تھا وہاں جلال بھی تھا، پھر آپ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا میں نے ایک بار نہ کہا تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک بار میں نے نہ کہہ دیا تیری سمجھ میں نہیں آتا ہے، میرے کو نہیں آنا ہے، جا تو۔ اللہ اکبر۔ اب وہ مرید تھا نا پیر پکڑ کے بیٹھ گا، کہا نہیں حضور آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ ارشاد علی سرکار نے کیا کہا خبر ہے؟ ارشاد علی سرکار نے جلال والے انداز میں فرمایا جا میں دعا دیتا ہوں کہ میں اللہ اکبر تیری ماں زندہ رہے گی جب تک تیری شادی نہیں ہو جائے گی اور تیرے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو جائے گی، وہاں تک تیری ماں زندہ رہے گی۔ مرید سوچ میں وہ مرید کہتا ہے کہ حضور ڈاکٹروں نے کیا کہہ دیا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا ہے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کب مر جائے، ابھی مر جائے، گھر جاؤں تو پتہ نہیں کوئی خبر ہو۔ ارشاد علی سرکار نے کہا یہ سید کی زبانی ہے، کبھی بدلتی نہیں ہے، یہ سید کی زبان ہے، بدلتی نہیں ہے۔ جا میں نے کہا نا تیری ماں اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کہ تیری شادی نہ ہو جائے۔ اب اس کی جوانی کا عالم تھا، پتہ نہیں کب شادی ہونے والے تھے، کہا جب تک تیری شادی نہیں ہو جائے تب تک تیری ماں زندہ رہے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ آدمی جو ہے پھر دیکھا کہ اب جلال میں اب کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تو وہ فوراً اپنے گھر آئے۔ جیسے ہی گھر آیا تو اللہ اکبر اس کو خبر دی گئی کہ اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس مرید کی شادی بھی ہوئی، اس کے یہاں ایک لڑکا بھی ہوا، لڑکی بھی ہوئی، وہاں تک اس کی ماں زندہ رہی۔ اب پھر وہ مرید کہتا ہے کہ میری ماں کا جب انتقال ہوا نا، ارشاد علی سرکار نے اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ یاد رکھنا پہلے میرا دنیا سے انتقال ہوگا، اس کے بعد تیری ماں کا دنیا سے انتقال ہوگا۔ پہلے میں انتقال کر جاؤں گا، وہاں تک تیری ماں نہیں مرے گی، پہلے میرا انتقال ہوگا پھر تیری ماں کا انتقال ہوگا، جا تیری ماں زندہ رہے گی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری شادی بھی ہو گئی، میرے یہاں لڑکا لڑکی بھی ہو گئی، میری ماں زندہ رہی، تندرست رہی، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، خوشی سے میری ماں زندگی گزار رہی تھی۔ کہا کہ اللہ اکبر۔ پھر میری ماں کا بڑھاپا آیا، مرنے کا وقت قریب آیا، اس وقت ہمیں پتا چلا کہ ارشاد علی سرکار کا وصال ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ وصال ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ میں نے یہ بات مان لی، پیر نے کہا تھا پہلے میں دنیا سے جاؤں گا پھر تیری ماں جائے گی، پہلے میں جاؤں گا پھر تیری ماں جائے گی۔ تو کہا میں سمجھ گیا، میں جان گیا کہ ہمارا پیر وہ ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون پہلے مرنے والا ہے کون بعد میں مرنے والا ہے، ہمارا پیر یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میری ماں مری بھی تو کیسے مری؟
کمال دیکھو، کہا کہ میری ماں ایک رات کو اپنے کمرے میں سوئی، موم بتی جلائی میری ماں نے. کیا جلائی؟ موم بتی جلائی میری ماں نے. موم بتی جلا کے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی، میری ماں سو گئی. اب موم بتی جلدی جلدی پگھلتی ختم ہو گئی. اب جیسے ہی ختم ہوئی تو وہ ٹیبل بھی تھا، تو لکڑی کا ٹیبل تھا، تو وہ ٹیبل کیا ہو گیا؟ ٹیبل بھی جلنے لگا. ٹیبل بھی کیا لگا؟ ٹیبل بھی جلنے لگا. اب ٹیبل بھی جل کے راکھ ہو گیا. اب جو ہے وہ جو بسترا تھا اس کا، وہ بھی لکڑی کا اس وقت بنایا ہوا تھا، وہ بھی جلنے لگا. تو اب جو ہے وہ عورت کیا کہتی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ اتنے میں میں نے میرے دروازے سے آواز سنی کہ ارشاد علی سرکار کی آواز آ رہی ہے. ارشاد علی سرکار کا انتقال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے، لیکن وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میری موم بتی پگھل گئی اور جو کہ وہ ٹیبل بھی جل گیا، بسترا جلنے والا تھا، اتنے میں میرے دروازے پر ارشاد علی سرکار آئے. اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اتنا تو زندہ رہ گئی ہے، اب مرنا ہے تو جل کے مرنا ہے. کیا کہا؟ اتنا تو زندہ رہ گئی، اب مرنا ہے تو جل کے مرنا ہے. اللہ اکبر کہا. جیسے ہی میں نے یہ بات سنی فوراً جو ہے میں اٹھ گئی، چلانے لگے. میرے گھر کے سارے لوگ آئے، فوراً آگ کو بجھایا اور پھر کہا کہ کچھ وقت کے بعد پھر میرا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ مرید کہتا ہے کہ میری ماں کو ارشاد علی سرکار نے دعا دے دی، میری ماں کا بیڑا پار ہو گیا. یہ ہمارے پیر کی زبان میں کیا تھی؟ تاثیر تھی. یہ تاثیر تھی. جو کہہ دیا وہ ہو گیا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. اسی طریقے سے صدیق اکبر کی دو صفتیں ہوگی. کس کی ہوگی؟ صدیق اکبر کی دو صفتیں کیا ہے معلوم ہے؟ صادق اور مصدق. یعنی پیر جو ہوگا نا وہ ہمیشہ سچ بولنے والا ہوگا. پیر کیا ہوگا؟ ہمیشہ سچ بولنے والا ہوگا، اور سچ بولنے والوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا. کبھی بھی ولی کامل، کبھی بھی ولی یا پیر کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی مرید آیا تو مرید کے ہاتھ میں پیر نے دیکھی یہ سونے کی انگوٹھی ہے تو دیکھا یار بڑا مالدار ہے، اوہ اچھا ہو، بڑے پیار بھری باتیں، محبت بھری باتیں کر دی، اس کو ٹوکا بھی نہیں کہ بھئی سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے. ایسا ولی نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے جب بھی غلط کام دیکھے فوراً اسے ٹوک دے، فوراً سچائی بیان کرے. ارشاد علی سرکار کے اندر عابد علی سرکار فرماتے یہ صفت بھی موجود تھی. ہمیشہ سچ بولتے تھے اور ہمیشہ سچ بولنے والوں کی تصدیق کرتے تھے. اب عابد علی سرکار کہتے ہیں کہ بات ایسی ہے. حدیث شریف کے اندر آیا، کیا آیا حدیث شریف میں آیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المصور والمصور کلاہما فی النار، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا تصویر کھینچنے والا اور تصویر کھینچوانے والا دونوں کے دونوں جہنمی. عابد علی سرکار فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف کے اندر آیا، اور یقیناً اعلیٰ حضرت نے کئی ساری احادیث کو نقل کیا ہے اس کے اندر کہ تصویر کھنچوانا حرام ہے، لیکن ہم لوگ اس میں ملوث ہیں. میں خود بھی اس میں ملوث ہوں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور سیدھی راہ دکھائے، سیدھی راہ پر چلائے. اب ذرا غور کریں. عابد علی سرکار فرماتے گئے کہ میرے والد صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی. حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے اور جو ہے اللہ اکبر آپ سے فیض پانے والے تھے. حدیث شریف پڑھی تھی، پوری زندگی ایسا عمل کیا. ارشاد علی سرکار نے پوری زندگی ایک بھی فوٹو نہیں کھنچوایا، ایک بھی فوٹو نہیں کھنچوایا. ہاں جو ضرورت ہوتی ہے جیسے مطلب وہ پاسپورٹ میں یا آئی ڈی کارڈ جو بنواتے ہیں اس میں کا ان دو تصویروں کے علاوہ کبھی بھی جو کہ پیر و مرشد نے کبھی بھی تصویر کشی نہیں کروائی، کبھی بھی فوٹو نہیں کھنچوائی. بلکہ عابد علی سرکار فرماتے گئے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتا تھا، جہاں جہاں ہم لوگ جاتے تھے اگر کبھی کیمرہ ہوتا یا فوٹو کھینچنے والا ہوتا نا تو ارشاد علی سرکار جلال میں فرماتے کہ حضور نے فوٹو کھینچنا اور کھنچوانا حرام قرار دیا گیا ہے اور میں ولی کامل ہو، پیر ہو، کبھی یہ کام نہیں کر سکتا. کہ کسی بھی بڑے مرید کے وہاں چلے جائے، کسی مالدار کے یہاں چلے جائے، کسی کے بھی وہاں بھی چلے جائے، لیکن کبھی فوٹو کھنچواتے نہیں تھے. اور آپ کا اتنا جلال تھا. عابد علی سرکار فرماتے فوٹو کبھی کھنچواتے نہیں تھے، لیکن اگر کوئی کیمرہ مین اگر فوٹو کھینچ لائے، اگر کھینچنے کی کوشش بھی کرتا تھا نا تو اس کی ریل جل جاتی تھی. کیمرے میں فوٹو بھی نہیں آتا تھا. اللہ با کسی نے شاہد علی سرکار سے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ بات کہی تھی، یا غالباً اس طرح کی کوئی بات ہے. اللہ اکبر کسی نے کہا تھا کہ ارشاد علی سرکار نے جو ہے کبھی بھی فوٹو نہیں کھنچوائی، اس کے باوجود بھی لاکھوں کروڑوں مریدوں کے اندر ارشاد علی سرکار زندہ گئے. اس کی وجہ کیا گئے؟ تو شاہد علی سرکار فرماتے گئے ولی کیمرے میں نہیں آتا، ولی دل میں آیا کرتا ہے. ولی کیمرے میں نہیں آتا، ولی دل میں آتا ہے. اور کہا میرے پیر اور اللہ اکبر میرے والد جو گئے کیمرے والے نہیں تھے، میرے والد ولی تھے جو دلوں کے اندر آیا کرتے گئے. اللہ اکبر. یہ ارشاد علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ. اسی طریقے سے صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی دو صفتیں ہوگی. کس کی؟
جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں. کس کی صفتیں ہوگی؟ عمر فاروق کی. عمر فاروق کی 2 صفتیں کون سی ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اللہ اکبر جو ولی کامل ہوگا اس کے اندر یہ صفت موجود ہوگی کہ وہ ہمیشہ اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا. جو بھی ولی کامل ہوگا، جو بھی پیر ہوگا، وہ کیا ہے؟ اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا. عابد علی سرکار فرماتے ہیں یہ صفت بھی ہمارے پیر کے اندر موجود تھی. کہ یہ صفت بھی ہمارے پیر کے اندر موجود ہے. ہمارے پیر نے، ہمارے والد صاحب نے جب بھی کسی جگہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھا یا خلاف شرع کسی کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھا، فوراً ٹوک دیا. میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کوئی کتاب پڑھو یا کسی سے پوچھو. میں نے کہا کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مہودہ ہی دیکھ لو. مہودہ وہ شہر ہے جہاں پہلے بڑے بڑے اللہ کے اوپر نوبت بھی بجائے جاتے تھے، جہاں ماتم بھی کھیلا جاتا تھا. کسی میں مجال نہیں تھی کوئی کسی کو روک سکے. کہا جب اللہ اکبر ارشاد علی سرکار کے پاکیزہ قدم یہاں پر پڑے، آپ نے نگاہ ڈالی. کبھی نہیں سوچا کہ اللہ اکبر اس میں سے مالدار ہے کون، غریب کون ہے، کون کروڑ پتی ہے، کون لکھ پتی ہے. کبھی کسی کو نہیں دیکھا. آپ نے فوراً ٹوکا اور حق بات کہی کہ یہ سارے کام کرنا حرام ہے. اللہ اکبر زبان کے اندر وہ تاثیر تھی. جیسے آپ نے یہ کہا، دھیرے دھیرے لوگوں نے اسے بند کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے اس سے کیا کر دیا؟ یعنی اللہ اکبر یہ آپ کی عادت، آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے. آپ ہمیشہ اچھائیوں کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے منع کر دیتے. تیسری صفت حضرت عثمان غنی کی. عثمان غنی کی صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر رات کو نماز پڑھنا اور دین میں سخاوت کرنا. رات کو نماز پڑھنا اور دین میں سخاوت کرنا. عابد علی سرکار فرماتے ہیں یہ صفت بھی پیر کے اندر موجود تھی. راتوں رات نماز پڑھتے تھے، دین کے اندر سخاوت کرتے تھے. دین میں سخاوت اور نماز کیسی؟ اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا ان کی سیرت کا. آج اللہ کو یاد رکھنا، پیر کی پہچان مرید سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ اکبر جو ہے، آپ ذرا دیکھیں نا، لوگ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کرتے تھے تو لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت اتنے کمال کے ہیں تو ان کے پیر کتنے کمال والے ہوں گے. غوث پاک کو لوگوں نے دیکھا تو جہاں کہا کہ غوث پاک کتنے کمال والے ہیں تو ان کے پیر ابو سعید مخزومی کتنے مقام والے ہوں گے. یعنی پیر کو دیکھ کے مرید کا پتہ چلتا ہے. بعد میں بات سمجھ میں مرید کو دیکھ کے پیر کا پتہ چلتا ہے. اب اللہ کو اوپر ہمارے پیر ارشاد علی سرکار نمازوں کا کیا حال تھا اور آج ان کے مریدین عاشقوں کے نماز کا حال کیا ہے. فرماتے کبھی آپ کی تہجد نہیں جاتی تھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، ظہر جماعت کے ساتھ، عصر مغرب عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، چاشت بھی پڑھتے تھے، اشراق بھی پڑھتے تھے، اوابین بھی پڑھتے تھے. اسی طریقے سے آپ دلائل الخیرات کے حافظ تھے. درود شریف کی کتابیں پوری کتاب آپ جو ہے زبانی پڑھتے تھے. شاہد علی سرکار نے ایک بیان میں کہا تھا ایک مرتبہ میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، زبان سے کچھ بول نہیں پاتے تھے. کہ ایسے وقت میں میں نے اپنے والد صاحب سے کہا ابا حضور آج دلائل الخیرات نہیں پڑھیں گے، آج آپ سے نہیں پڑھی جائیں گے، آپ آرام کریں. تو کہا اس وقت جو ہے ارشاد علی سرکار فرماتے ہیں کہ اب شاہد علی سرکار فرماتے ارشاد علی سرکار نے کہا اگر میں نہیں پڑھ پاؤں گا تو ہے نا تو پڑھے گا اور میں سنوں گا، تو پڑھے گا اور میں سنوں گا، لیکن بند نہیں کروں گا پڑھنا. اللہ اکبر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، نوافل پڑھنا، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا، یہ پیر کی شان ہے. مرید کے اندر بھی یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ اللہ اکبر مرید کو دیکھے تو لوگ یہ کہے کہ جب اللہ اکبر مرید اتنا سخی ہے، مرید اتنا پابند ہے تو پیر کتنا کمال والا ہوگا، پیر کتنا پابند ہوگا. اللہ اکبر. اسی طرح مولا علی کی 2 صفات اندر موجود ہوگی. مولا علی کی 2 صفات کیا ہیں؟ اللہ با مولا علی کی 2 صفات یہ ہے کہ جو بھی ولی کامل ہوگا، جو بھی پیر ہوگا ولی کامل، اللہ اکبر وہ جو ہے نا ایک تو علم والا ہوگا، دوسرا بہادر ہوگا. علی کی 2 صفات موجود ہوگی. مولا علی علم والے تھے اور بہادر تھے. کہا جو بھی ولی ہوگا ایک علم والا ہوگا اور دوسرا بہادر ہوگا. اللہ اکبر. ارشاد علی سرکار آج لوگ دیکھو ہر کوئی پیر بن گیا، وضو کا طریقہ نہیں، غسل کا طریقہ نہیں، نہاتے بھی نہیں آتا. ایسے لوگ کیا بن گئے حضرت؟ پیر بن گئے. پیر صاحب، پیر کے بغیر تو نام بھی نہیں لے سکتے جناب کا. اللہ اکبر. ایسے پیر صاحب. لیکن یاد رکھے ایسے کہ ایسے ارے گروہ کو کبھی پیر نہ ماننا، نہ کبھی پیر کہنا. پیر کہنا تو ہمیشہ ارشاد علی سرکار کو پیر کہنا.
عابد علی سرکار کو پیر کہنا، شاہد علی سرکار کو پیر کہنا، کیسا علم تھا، کیسے علم والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد علی سرکار، آپ کے نانا ہے نا حضرت ہاشم میاں کشمیری دولہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو لے کر، ارشاد علی سرکار کو لے کر مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے گیا، مدرسے میں داخلہ کرایا۔ اللہ اکبر۔ جب داخلہ کرایا میں نے کہا کہ بچے دھیان سے پڑھنا، بیٹے دھیان سے پڑھنا ہے، تجھے یہاں پہ توجہ دینی ہے پڑھنے کے اندر۔ اب وہاں مدرسے میں جتنے اساتذہ پڑھاتے تھے یا جو بھی استاذ پڑھاتے تھے، ان استاذ کا کہنا یہ ہے کہ ارشاد علی سرکار کبھی مدرسے میں آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے، کبھی آتے تھے، کبھی نہیں آتے تھے۔ تو کہا ایک مرتبہ جو ہے ہاشم کشمیری دولہ ایک مرتبہ مدرسے کے اندر آ گئے، اس وقت ارشاد علی سرکار مدرسے میں نہیں تھے۔ کہا ہاشم کشمیری دولہ مدرسے میں آنے کے بعد مجھ سے پوچھتے گئے، یہ بتا میرا بیٹا ارشاد کا ہے، میرا نواز ارشاد کا ہے، مدرسے میں آیا نہیں ہے، اللہ اکبر، کہا اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو اب استاذ نے کیا کہا، علم دیکھو، علم بچپن کا عالم ہے، مدرسے میں گئے، اب استاذ وہاں پڑھا رہے گئے، وہ استاذ جو گئے پیر و مرشد ارشاد علی سرکار کے بارے میں کیا کہتے گئے، وہ کہتے گئے حضور میں معذرت خواہ ہوں، آپ میرے پیر گئے، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں، کہنے لگا ہوں ارشاد علی سرکار دنیا میں پڑھنے نہیں پڑھانے کے لیے آئے گی، پڑھنے نہیں پڑھانے کے لیے آئے گئے۔ اللہ وہ بھائی آپ کے علم کا حال تھا، تو یہ صفت بھی موجود تھے، اور آپ بہادر بھی تھے۔ بہادر تو ایسے تھے کہ اللہ وہ دیکھنے میں بڑے کمزور لگتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو لوگوں کی بولتیاں بند ہو جاتی تھی۔ بڑے بڑے بہادر لوگ ان کے سامنے بول نہیں پاتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، رسول کی محبت تھی۔ یہ ہمارے پیر و مرشد ہے۔ اللہ بھائی یہ ان کی سیرت پاک ہے۔ میں نے کچھ گوشے آپ کے سامنے بیان کیے کہ ولی کون ہوتا ہے جن میں یہ صفات ہو، اور یہ ساری صفات ہمارے پیر کے اندر کیا ہے، موجود ہے۔ تو ہمارے پیر ولی یہ کامل ہے، اور یقیناً پیر ہے اور ولی یہ کامل کے ایسے عظیم سخی کے ہاتھ میں، ایسے عظیم پیر کے ہاتھ میں، ایسے ولی یہ کامل کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے۔ پوری زندگی آپ جو ہے حضور محدث کبیر نے جو ہے نا عرس اعلیٰ حضرت میں یہ فرمایا تھا، اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی ہاتھ میں ڈھیلا بھی مت ہونے دینا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں الحمدللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی ہاتھ میں چھوڑنا بھی مت، یہ تو الگ بات ہے، ڈھیلا بھی مت ہونے دینا۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں ارشاد علی سرکار کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا تو دور کی بات ہے، کبھی ڈھیلا بھی مت ہونے دینا۔ انشاءاللہ آپ نے مضبوط تھام کے رکھا، پکڑ کے رکھا، پوری زندگی ان کو یاد کیا، اور جو ہے ان کی سیرت پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، تو پھر یاد رکھنا جب پل صراط کا پل ہوگا اور جب لوگ کٹ کٹ کر جو ہے جہنم میں گر رہے ہوں گے، ایسے وقت میں ارشاد علی سرکار کہیں گے آجا میرے مرید، ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سمجھ آئے؟ اللہ تعالیٰ پیر و مرشد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأ الفاتحہ۔